کالی شلوار۔ دہلی سے آنے سے پہلے وہ امبالہ چھاؤنی میں تھی، جہاں کئی گورے اس کے گاہک تھے۔ ان گوروں سے ملنے جلنے کے باعث وہ انگریزی کے 10-15 جملے سیکھ گئی تھی۔ ان کو وہ عام گفتگو میں استعمال نہیں کرتی تھی، لیکن جب وہ یہاں آئی اور اس کا کاروبار نہ چلا تو ایک روز اس نے اپنی پڑوسن تمنچا جان سے کہا، "دس لائف ویری بیڈ"، یعنی یہ زندگی بہت بری ہے، جبکہ کھانے کو ہی نہیں ملتا۔ امبالہ چھاؤنی میں اس کا دھندا بہت اچھا چلتا تھا۔ چھاؤنی کے گورے شراب پی کر اس کے پاس آ جاتے تھے اور وہ 3-4 گھنٹوں میں ہی 8-10 گوروں کو نپٹا کر 20-30 روپے پیدا کرتی تھی۔ یہ گورے اس کے ہم وطنوں کے مقابلے میں اچھے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایسی زبان بولتے تھے جس کا مطلب سلطانہ کی سمجھ میں نہیں آتا تھا، مگر ان کی زبان سے یہ لا علمی اس کے حق میں بہت اچھی ثابت ہوتی تھی۔ اگر وہ اس سے کچھ رعایت چاہتے تو وہ کہہ دیا کرتی تھی، "صاحب، ہماری سمجھ میں تمہاری بات نہیں آتی"، اور اگر وہ اس سے ضرورت سے زیادہ چھیڑ چھاڑ کرتے، وہ اپنی زبان میں گالیاں دینی شروع کر دیتی تھی۔ وہ حیرت میں اس کے منہ کی طرف دیکھتے تو وہ کہتی، "صاحب، تم ایک دم الو کا پٹھا ہے، حرام زاد ہے، سمجھا"۔ یہ کہتے وقت وہ لہجے میں سختی پیدا نہ کرتی، بلکہ بڑے پیار کے ساتھ ان سے باتیں کرتی۔ گورے ہنس دیتے اور ہنستے وقت وہ سلطانہ کو بالکل الو کے پٹھے دکھائی دیتے۔ مگر یہاں دہلی میں وہ جب سے آئی تھی، ایک بھی گورا اس کے یہاں نہیں آیا تھا۔ 3 مہینے اس کو ہندوستان کے اس شہر میں رہتے ہو گئے تھے، جہاں اس نے یہ سنا تھا کہ بڑے لاٹ صاحب رہتے ہیں، مگر صرف 6 آدمی اس کے پاس آئے تھے۔ صرف 6، یعنی مہینے میں 2، اور ان 6 گاہکوں نے خدا جھوٹ نہ بلوائے 18.5 روپے وصول کیے تھے۔ 3 روپے سے زیادہ پر کوئی نہ مانتا تھا۔ سلطانہ نے ان میں سے 5 آدمیوں کو اپنا ریٹ 10 روپے بتلایا تھا، مگر تعجب کی بات ہے کہ ان میں سے ہر ایک نے یہی کہا، "بھئی، ہم 3 روپے سے 1 کوڑی زیادہ نہیں دیں گے"۔ جانے کیا بات تھی کہ ان میں سے ہر ایک نے اسے 3 روپے کے قابل سمجھا۔ چنانچہ جب چھٹا آیا تو اس نے خود اس کو کہا، "دیکھو، میں 3 روپے 1 دن کے لوں گی، اس سے 1 دھیلا تم کم کہو تو میں نہ لوں گی۔ اب تمہاری مرضی ہو تو رہو، ورنہ جاؤ"۔ چھٹے آدمی نے یہ سن کر تکرار نہ کی اور اس کے ہاں ٹھہر گیا۔ جب دوسرے کمرے میں دروازہ بند کر کے اپنا کوٹ اتارنے لگا تو سلطانہ نے کہا، "لائیے 1 روپے دودھ کا"۔ اس نے 1 روپیہ تو نہ دیا، لیکن نے بادشاہ کی چمکتی ہوئی چونی جیب میں سے نکال کر اس کو دے دی، اور سلطانہ نے بھی چپکے سے لے لی کہ چلو جو آیا مال غنیمت ہے۔ 18.5 روپے ماہوار 3 مہینوں میں 20 روپے ماہوار تو اس کوٹھے کا کرایہ تھا، جس کو مالک انگریزی زبان میں فلیٹ کہتا تھا۔ اس فلیٹ میں ایسا پخانہ تھا جس میں زنجیر کھینچنے سے ساری گندگی پانی کے زور سے ایک دم نل میں غائب ہو جاتی تھی اور بڑا شور ہوتا تھا۔ شروع میں تو اس شور نے اسے بہت ڈرایا تھا۔ پہلی دن جب وہ رفع حاجت کے لیے اس پخانہ میں گئی تو اس کی کمر میں شدت کا درد
ہو رہا تھا۔ فارغ ہو کر جب اٹھنے لگی تو اس نے لٹکتی ہوئی زنجیر کا سہارا لے لیا۔ اس زنجیر کو دیکھ کر اس نے یہ خیال کیا چونکہ یہ مکان خاص طور سے ہم لوگوں کی رہائش کے لیے تیار کیے گئے ہیں، یہ زنجیر اس لیے لٹکائی گئی ہے کہ اٹھتے وقت تکلیف نہ ہو اور سہارا مل جایا کرے۔ مگر یوں ہی زنجیر پکڑ کر اس نے اٹھنا چاہا، اوپر کھٹ کھٹ سی ہوئی اور پھر ایک دم پانی اس شور کے ساتھ باہر نکلا کہ ڈر کے مارے اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔